السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک چنا ہے وہ کامیاب جوان پاکستان ہے۔ کامیاب جوان کامیاب پاکستان اسکیم جو ہے یہ پرائم منسٹر کی ایک گون اسکیم ہے، سرکاری اسکیم ہے۔ اس میں انٹرپرینورشپ ہے، بیسیکلی وائی ای ایس یعنی کہ یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم۔ انٹرپرینورشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کی طرف راغب ہوں اور جاب سے ہٹ کر کاروباری ذہن میں لے کے آئیں۔ اب اس کے لیے یہ ایک بیسیکلی لون اسکیم ہے اور یہ متعارف کرائی گئی ہے، اور اس میں سے مین بینک جو ہیں وہ اپلائی کرنے کے لیے اس میں ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بینک آف پنجاب جو ہے اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں، یا کسی اور کے تھرو۔ اس کی اپنی ویب سائٹ ہے kamiabjawan.gov.pk، یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آلریڈی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اس کا جو ہے وہ کامیاب جوان کے اوپر اس کا کرائیٹیریا دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بیسیکلی 3 کیٹیگریز میں بنائے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے پہلے 2 فیز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ابھی فیز 3 آنے والا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہیں وہ مل سکیں، اور جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ایج کا کرائیٹیریا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں 21 سے لے کر 45 سال تک جو ایریا ہے، اور CNIC کے حساب سے وہ اپلیکیشن کی سبمیشن کے ٹائم اس کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو جینڈر ہے وہ ٹرانسجینڈر وومن اور مین سب اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا لمٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو ہیں وہ آپ کا کرتے ہیں، اور اس میں جو ڈیفینیشن ہے وہ اسٹیٹ بینک کی یوز ہوگی، یعنی کہ اس میں ایج بریکٹس کی مینشن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ آلریڈی جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ٹیئر ہے 1 ہے، یعنی کہ اس میں ایک گروپ ہے جس میں پرائسنگ جو 3% پر اینم ہے، اور اس میں کلین لون ہے، اس میں کسی قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باقی 2 جو ہیں اس کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس میں 4% پر بھی ہے اینول اور 5% پر بھی ہے، لیکن اس میں اماؤنٹ بھی زیادہ ہے، 1 ملین ہے اور سے لے کر 10 ملین تک ہے، اور 10 ملین سے لے کر 25 ملین تک آپ کو دے سکتے ہیں۔ پھر اس طرح سے پرپز آف سیٹنگ لون جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ایکسپینشن کرنی ہے یا نیو بنانا ہے، کیونکہ نیا سٹارٹ اپ ہوگا تو اس کا اور طریقہ کار ہوگا۔ اسی طرح سے ایکوٹی کا بھی بتانا ہے کہ نیو بزنس کی 10% ایکوٹی لینی پڑے گی، اور ٹیئر 1 کے علاوہ ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 جو ہے اس کے اندر 20% کے حساب سے آپ کو اپنا جو ایکوٹی ہے دینی پڑے گی۔ ایکوٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پیمنٹ کتنی کرنی پڑے گی۔ لیٹ سپوز کہ آپ 1 ملین کا اگر آپ لون لیتے ہیں، اس میں جو ہمارے پاس کیٹیگری 1 ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے نا وہ 10% اپنی طرف سے ڈالنا پڑے گا۔ اگر 1 ملین لیتے ہیں تو 1 لاکھ روپے آپ کا اپنا انویسٹمنٹ ہوگی، اور اپنے شو کرنی پڑے گی آپ کو بیلنس، تو تبھی آپ آگے چلا سکیں گے۔ اسی طرح سے اس کی جو اور چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سیکٹرز ہیں کہ کس قسم کے سیکٹرز ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر سے لے کر پولٹری فارمنگ اور ہر چیز پر آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح سے لون جو لانگ ٹرم لون ہے، ورکنگ ہے، یہ بیسیکلی ایک کیپٹل لون ہے، اور یہ ایک لیزنگ ٹائپ میں آ جاتا ہے، اور اس میں آپ ٹریکٹر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ ایک وہیکل جو آپ لے سکتے ہیں اور اپنی رینٹ والا بزنس بھی گاڑیوں کا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لون کا جو ٹینیور ہے وہ 8 ایئرز ہے میکسیمم، اور منیمم جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ 1 ایئر تک جا سکتے ہیں، ایک گراس پیریڈ لے کر۔ اور اس کے بعد ری پیمنٹ جو ہوگی وہ آپ نے اس میں دینی ہوگی، وہ منتھلی آپ کو بنائیں گے، وہ کیلکولیٹر دیا گیا ہوگا ویب سائٹ پر، اور وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح جو فی اینڈ چارجز ہیں وہ 100 ادر چارجز ہیں، اور اس طرح سے یہ چارجز خیر بینک ٹو بینک بھی تھوڑا بہت شاید چینج ہو جائیں۔ تو لسٹ آف ڈاکومنٹس کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کی کچھ 15 ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے انلسٹ کرنی اور اپنی فائل کمپلیٹ کر کے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک کلین پکچر ہونی چاہیے، اس کے بعد ایک CNIC کی جو کاپی ہے فرنٹ بیک سے، وہ ایک ہی پیج پر آمنے سامنے آپ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشنل ڈگری ہوگی اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہے یا تعلیم ہے۔ پھر ٹیکنیکل ڈگری ہے، اگر آپ کے پاس کچھ سکلز ہیں ان کا پروف ہوگا، یا کوئی ڈپلومہ ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا پہلے، وہ آپ لگائیں گے۔ اسی طرح سے آپ اگر کوئی ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، میڈیکل سٹور کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جس ٹائپ کا آپ پروفیشن رکھتے
سکتے ہیں, اور جس ٹائپ کا آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا لائسنس بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے, اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ آپ لگائیں گے. اگر ایسا کوئی بزنس ہے جس میں لائسنس ضروری نہیں ہے تو اس پورشن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. اسی طرح سے ایک اور جو 8 نمبر پوائنٹ ہے جس کے ہمارے چینل پر پہلے بھی جو ہے نا وہ ویڈیوز آ چکی ہیں, وہ ہوتی ہیں جس میں ہم جو ہے نا وہ NTN اور لیٹسٹ ٹیکس ریٹرنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ پروفیشنل اس لیے کہتے ہیں نا کسی پروفیشنل بندے سے آپ جو ہے نا رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو ساری باتوں کا کلیئرلی بتائے گا اور اس حساب سے ہوگا. پھر اس طرح جو ہے نا وہ کسٹمر کا جو الیکٹریسٹی کا بل ہے ایک لگانا پڑے گا جہاں پہ وہ ریزیڈینشیل ایڈریس ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک بجلی کا بل لگانا پڑے گا لیٹسٹ جو کہ پیڈ ہوگا. اسی طرح سے بزنس فیزیبلٹی رپورٹ, یہ دونوں پوائنٹ بڑے اہم ہیں, 8th پوائنٹ اور 10th پوائنٹ. اس میں جو بزنس فیزیبلٹی رپورٹ ہے اس میں اسٹیمیٹس ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ ایک بنائی جاتی ہے, اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہماری سروسز بھی آپ لے سکتے ہیں اس سلسلے میں. اسی طرح بریف بزنس رائٹ اپ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, اس میں سمری دینی پڑتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں. تو 8 اور 10th اور 11 پوائنٹ جو ہیں یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اور اس میں کسی پروفیشنل بندے کو ہائر کرنا چاہیے تاکہ یہ آپ کا لون ریجیکٹ نہ ہو. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اینی ادر سورس آف انکم جو آپ کے پاس ہے, اگر آلریڈی آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, آپ وہ اس کو بھی شو کر سکتے ہیں. رجسٹریشن نمبر آف اینی وہیکل رجسٹرڈ ان یور نیم, کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہے, اور اگر فیمیلز کو اپلائی کر رہی ہیں تو پھر ان کا جو ہے نا وہ والدین کے نام پر کوئی رجسٹریشن نمبر وہ دے سکتے ہیں اگر کوئی گاڑی ہے تو. اس طرح سے 2 آپ کو ریفرنسز چاہیے ہوں گے جن کے CNIC لگیں گے, اور اینٹی ایگزسٹنس ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ آپ کو پارٹنرشپ کی یا آپ کی جو ڈاکومنٹ اگر کمپنی کی طور پہ ہے, اور اگر آپ کا جو ہے نا وہ بزنس پارٹنرشپ کے طور پر ہے تو پھر لازمی سی بات ہے کہ آپ کو اس میں شو کرنا پڑے گا. اس کے اندر پارٹنرشپ ایگریمنٹ یا کمپنی کا لائسنس ہوگا یا انکارپوریشن ہوگا, تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل کام ہے. اگر آپ پارٹنرشپ کے طور پر اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہماری سروسز جو ہیں وہ آپ ہائر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایگزسٹنگ بزنس کر رہے ہیں تو پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ کو لگانا بہت ضروری ہیں. پھر اسی طرح سے ریکمنڈیشن لیٹر فرام چیمبر, ٹریڈ باڈی, یونین, ایسوسیشن. تو چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ بھی ہماری سروسز میں آتا ہے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور کنسلٹنسی میں لیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایٹ لیسٹ ڈویژن پر جو ہے نا چیمبر آف کامرس کا آفس جو موجود ہے جہاں پہ بزنس رجسٹرڈ ہوتے ہیں, اس کے لیے ٹیکسیشن اور یہ چیزیں ہوں گی. پھر اس طرح سے جو ریفرنس ہے کنزیومر نمبر اپنے بزنس کا وہ دیں گے, اور اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو اس کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ متعلقہ بینک دیتا ہے, اور وہ اکاؤنٹ کی نمبر اور اس کے اوپر ویریفائی کرتا ہے کہ یہ بزنس کی انٹیٹی کے اوپر جو ہے نا وہ ہوگا. تو یہ چیزیں آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم نے اس کو سٹیپ وائز دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کے اندر لے کر جانا ہے. تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے سٹیپ 1, جس میں آپ سارا جو ہوگا نا وہ پروسیس کریں گے, اور یہ 9 سٹیپ سے گزر کر آپ کی جتنی بھی معلومات ہیں یہ کمپلیٹلی جب اس میں فل ان ہو جائیں گی اور اس میں پٹ کر دیں گے اور سبمٹ کروا دیں گے, تو سب سے پہلے آپ کی نادرا ویریفیکیشن ہوگی. نادرا جو ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیشنل ڈیٹا بیس ہے, اور اس کے اندر سے آپ کا ID کارڈ اور اس کی ایشوئنس ڈیٹ کے ساتھ جب آپ نے فل کیا ہوگا تو اس میں ID کارڈ نمبر اور ایشوئنس ڈیٹ اور ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا یہ تینوں چیزوں سے ویریفیکیشن کا ایک آپ کو میسج بھی آئے گا, اور آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر اپنا یہاں پہ آ کر ایڈٹ میں اپلائی کر کے آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جو ایڈٹ اپلیکیشن لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ آلریڈی جب ایک دفعہ سبمٹڈ فارم ہوگا نا تو اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ یہاں پہ اپلائی کریں گے. تو یہ آپ CNIC دیں گے تو وہ آلریڈی آپ کو ایک میسج دے گا جی کہ یہ آپ کا نادرا ویریفائڈ ہو گیا یا نہیں ہوا, اور اس کے علاوہ آپ کو میسج بھی آئے گا. دین آپ کو ایک بینک سے کال آئے گی اور آپ کا کیس جو ہے نا وہ بینک پہ ایویلیویٹ کر کے پھر اس کے اوپر نیکسٹ جو ہے وہ پروسیسنگ ہوگی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو مینول ہے ہمارے پاس جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے, تو اس مینول میں یہ سٹیپ وائز ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں. پہلے ہوتی ہیں ابتدائی معلومات, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں جس میں کافی ساری جو ہے نا وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے. تو اس میں یوتھ کا جو انٹرپرینورشپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پورا فارم آپ کو سٹیپ وائز یہ وہی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اسی طرح سے یہ 16 سے 18 پیجز ہیں
جو ابتدائی معلومات ہیں، پھر اسی طرح آپ کے پاس جو ہے نا وہ ساری فلن ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں یا آپ کوئی رہائشی ہیں نہیں ہیں، آپ بینک سے پہلے لون لیا ہوا ہے یا نہیں لیا ہوا، آپ نے کتنا لون لینا ہے، بینک کس سے لے رہے ہیں، کون سا بینک ہے آپ کا، اس بینک سے پھر آپ کو کال آئے گی نا، پھر آپ سیاسی شخصیت ہیں یا نہیں ہیں، آپ جو ہے نا وہ بزنس کا سٹیٹس آپ کا کیا ہے پہلے سے، اور اس صورت میں جو ہے نا وہ اہل نہیں ہیں۔ یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ سرکاری ملازم، بینک کے ملازم، سیاسی شخصیات اور غیر ممالک میں رہی، یعنی کہ یہ جو فارنرز ہیں وہ بھی نہیں، یا نان ریزیڈنشل ہیں وہ بھی نہیں ہیں اس میں۔ اسی طرح سے آپ جو ہے نا وہ سیکشن ذاتی معلومات کے لیے فل کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انتہائی اہم معلومات ہیں، ان کو آپ نے نہیں کرنا، کسی قسم کا جو ہے نا وہ ڈیٹا آپ نے اس میں سے مس نہیں کرنا، اور یہ جو ایسٹرک جو اسٹیرک لگے ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ، ویسے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے چیزیں، اس لیے آپ نے آمدنی بتانی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ انکم بتائیں گے اگر آپ کے پاس ہو، اور اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی درج کریں گے، پھر اپنے ذاتی اثاثے جو آپ کے پاس ہیں، ایسٹس وغیرہ، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے یا اپنی جو فیزیبلٹی ہے یا سارا کچھ ہے وہ اپنے کسی کنسلٹنٹ سے آپ فل کروائیں تاکہ یہ آپ کا کیس ریجیکٹ نہ ہو، یعنی کہ اس میں کافی ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نیشنل ٹیکس نمبر اگر ہے، پھر اس طرح کوالیفیکیشن کی جو ڈیٹیل ہیں، تعلیمی معلومات ہیں، آپ کی ڈگری ہے اس کی اسکینڈ کاپی آپ کو اپلوڈ کرنی پڑے گی، پھر اسی طرح سے تعلیمی اسناد جتنی بھی ہوں گی وہ ان کو کرنا پڑے گا، پھر اسی طرح آپ کے پاس جو ہے نا معلومات برائے رابطہ کہ آپ کے پاس جو ہے نا پریزنٹ ایڈریس کون سا ہے، اور پھر اسی طرح سے آپ کا پرماننٹ ایڈریس کون سا ہے، یہ تمام چیزیں بھی آپ کو دینی پڑیں گی۔ اور پھر اس میں جو نیکسٹ آپ کے پاس ہے کہ ود ای میل ہوگا، آپ کی رہائشی حیثیت ہوگی، آپ ریزیڈنشل ہیں، کس طرح سے آپ رہتے ہیں، ذاتی گھر میں ہے یا کرائے کا گھر ہے۔ اسی طرح سیکشن میں کاروباری معلومات آ جائیں گی، پھر کاروبار کا ذیلی شعبہ کیا ہے، آپ مین کیٹیگری کون سی ہے آپ کی، پھر بزنس کے حساب سے آپ دیکھیں گے اس کو، اور پھر بزنس کا باقاعدہ طور پر اس کی ڈیٹیلز آئیں گی، بزنس کا ایڈریس آئے گا، اگر آپ آلریڈی بزنس کر رہے ہو تو وہاں کا لگے گا، پھر یوٹیلٹی بل بھی لگانا پڑے گا اگر آپ آلریڈی اس میں انوالو ہو بزنس میں۔ اچھا، قرض کی تفصیلات میں آپ نے بتانا ہے، یہ جو ریڈ لکھا ہوا یہ بہت اہم ہے کہ آپ کون سی مد میں لینا چاہتے ہیں۔ آپ پہلی کیٹیگری میں لیں گے تو اس کے لیے سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری ہے جو 10 لاکھ سے لے کر آگے آنورڈ جاتی ہے 2.5 کروڑ تک، ان دونوں کیٹیگریز کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ بنانا پڑے گا، اور پھر جو تخمینہ ہے وہ آپ نے لگانا ہے کہ آپ کتنی مدت کے لیے لیں گے اور آپ کو کتنے روپے ضرورت ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ اسی طرح رقم کو الفاظ میں بھی لکھنا ہوگا، پھر ذاتی وسائل بھی لگانے ہوں گے جو اپنی طرف سے آپ خرچ کریں گے، یعنی کہ ایکوٹی آپ کی کتنی ہوگی اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ پھر سیکیورٹی، یہ سیکشن آپ اسی صورت میں 10 لاکھ سے زیادہ قرضہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی دینی پڑتی ہے، اس بندے کا نام، ڈسکرپشن یا جو بھی ہے اونرشپ آپ کو دینی پڑے گی۔ پھر بزنس پلان آپ کا کیا ہے، یعنی کہ فیزیبلٹی آپ نے کیسے کی ہے، پر کرتے وقت آپشن میں نئے کاروبار دکھائی تو آپ اپنی سکرین پر یہ سیکشن نظر آئے گا، اس میں آپ کو اسٹیمیٹڈ کاسٹ دینی پڑے گی، اسٹیمیٹڈ انیشل سیٹ اپ کاسٹ دینی پڑے گی، پھر منتھلی بزنس ریونیو دینا پڑے گا، اسٹیمیٹڈ منتھلی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ بزنس ایکسپینسز دینے پڑیں گے، پھر انڈائریکٹ ایکسپینس۔ اب یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس میں آپ خود تو شاید اتنا نہ سمجھ سکیں، کیونکہ کچھ ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹی آپ نے کی ہے نا، جیسے سیلنگ پرچیزنگ ہے تو اس میں جو پرچیزنگ والی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ آ جاتی ہے، اور جو آپریٹنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کاروبار کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسٹیمیٹڈ جو نمبر آف امپلائیز ہیں وہ رکھیں گے، پھر اسی طرح اینول ایکسپینسز آئے گا، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ اٹیچ کریں گے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگیں گی۔ پھر وہی چیزیں جو بزنس پلان میں آپ نے لکھی ہیں ان کو آپ نے اپنے جو ہے نا فیزیبلٹی کو، یہ انہوں نے بھی باقاعدہ مینول میں بھی لکھا ہو کہ فیزیبلٹی رپورٹ آپ خود یا کسی بھی فائنینس کمپنی یا ایکسپرٹ سے بنوا سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ لگا کر کرنٹ ایسٹس کتنے ہیں، آپ کے فکس ایسٹس کیا ہوں گے، تو یہ ساری پروجیکشن رپورٹ ایک بنے گی جو بزنس پلان کے طور پر لیں گی، اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کر آپ اپلائی کریں گے، اور پھر فیزیبلٹی رپورٹ بنوا کر فائنینشیل ہسٹری اگر آپ کے پاس ہے
تو ویل اینڈ گڈ، آپ نے دی ہے۔ اس سیکشن میں محترم درخواست گزار اپنی تصدیق کیے گئے اپنے قریبی رشتہ کسی بھی 2 افراد کی درج ذیل تفصیلات درج کریں، اپنے ریفرنسز دیں گے، ان ریفرنسز کو جو ہے نا وہ ان سے بھی پوچھ گچھ یا مطلب کی جائے گی چھان بین کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بندہ، اور پھر بیان الفی آخر میں ہوگا، اور اس بیان الفی کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا کیس جو ہے وہ پٹ اپ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پروسیس تھا جو آپ نے لینا تھا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے